میں اس وقت تک گناہگار ہوں. میں اکثر گھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھ دی ہے نا، یہ مجھے سونے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات دیے ہیں اس دور میں کسی بھی دوسری قوم کو اتنے انعامات نہیں. جو لوگ سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک جنہوں نے کہا، وہ اپنے دور جاہلیت کے بھی نیک ترین لوگ تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. صدق اللہ العظیم. انتہائی محترم حاضرین و سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر 66 تک کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے ان آیتوں میں اور اس سے پچھلے رکوع میں بھی اور آگے آنے والے کچھ رکوعوں میں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہوا ہے. بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد جو اپنے آپ کو ان کی اولاد میں شمار کرتے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. عام طور پر اس سے مراد یہودی ہیں، یعنی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، تورات کے پیروکار ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات دیے ہیں اس دور میں کسی بھی دوسری قوم کو اتنے انعامات نہیں دیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جتنا نوازا ہے نا، جتنا آپ یوں کہہ لیں کہ لاڈلا بنایا ہے اس قوم کو، کسی کو نہیں بنایا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے راستہ کسی قوم کو نہیں دیا. وہ قوم کو سمندر کا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ڈنڈا مارو اور اس میں راستے بن جائیں گے، تو راستے بن گئے. پھر وہ قوم جب جزیرہ نما سینا میں جا کر رہی اور پیچھے سے فرعون چڑھائی کر کے آ رہا تھا اپنے لشکر سمیت، تو وہ لشکر اس کا سارا سمندر میں غرق کر دیا اور فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا اور عبرت بنا دیا تمام آنے والے دنوں کے لیے، قیامت تک کے لیے. ابھی بھی فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے عجائب گھر میں. تو اسی طرح جب وہ جزیرہ نما سینا میں تھے تو کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو ان کے لیے من و سلوہ اتارا. ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سامنے جو چٹان ہے اس کے اوپر آپ ڈنڈا ماریں تو اس سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور ان ہر ایک نے اپنا اپنا جو چشمہ تھا جو وہ پہچان لیا. وعلیکم السلام. اور سب نے پانی پینا اس میں سے شروع کر دیا، پانی لینا شروع کر دیا. آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور تینوں ہی بڑی قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی قوم پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک نہ یہودی پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں، نہ عیسائی پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں، نہ مسلمان پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں جو اپنے آپ کو جو بھی کہیں، نہ وہ لوگ جو سابی ہیں یعنی کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی دین کو ہی نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کے نزدیک کوئی ایک ہی جیسا مقام رکھتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک لاڈلا کوئی نہیں ہے جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا. اللہ کے نزدیک سارے برابر ہیں
ان میں سے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک لاڈلے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ سپرد کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے آپ کو سجدہ ریز کر دیا اللہ کے سامنے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دیا، جنہوں نے اللہ کی خاطر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے ان تمام رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا جو اللہ کے ساتھ ملاوٹ میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے، یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر جینا اور اللہ کی خاطر مرنا شروع کر دیا، وہ اگر ایسے لوگ وہ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ صابی ہوں، اور چاہے وہ مسلمان ہوں، یعنی سب کا تذکرہ کیا ہے، جو بھی ایسا کرے گا، ایمان لے کے آئے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، تعصب سے اپنے ذہن کو صاف کر دے گا، ذہن میں منافقت نہیں رکھے گا، سچا سادہ سلیم الفطرت انسان بن جائے گا، اور پھر وہ اللہ کو مانے گا اور پھر آخرت کو مانے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کرتے ہیں، آپ اس جواب دہی کے ساتھ نہیں کرتے کہ آپ نے اس کام کا اللہ کو حساب دینا ہے، تو آپ کے کام کا اجر پھر آپ کو دنیا تک ہی ملتا ہے، آخرت میں نہیں ملتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَعَامِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ بھی آگے آئے گا قرآن پاک میں کہ آپ کو بعض اہل کتاب بھی بڑے نیک ملیں گے، اور دنیا میں پھر کے دیکھیں اور ہیں بھی صحیح۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جب مسلمان اور ہندو اور عیسائی اور یہودی بھی تھوڑے تھے، اور باقی بدھ مت وغیرہ اکٹھے رہتے تھے، تو ہر گروہ میں اچھے لوگ ہوتے تھے۔ ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو لین دین کے بہت اچھے ہوتے تھے، جو وعدے کی پاسداری کرتے تھے، جو منافقت نہیں کرتے تھے، جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو زانی نہیں تھے، جو شرابی نہیں تھے، جو لوٹ مار نہیں کرتے تھے، جو صحیح راستے پر، یعنی سلیم الفطرت جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا نیک اور شریف انسان، ایسے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلدی راہ راست دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا، تو جو لوگ سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک جنہوں نے کہا، وہ اپنے دور جاہلیت کے بھی نیک ترین لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی مسلمان ہونے سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کسی کا مال نہیں لوٹا تھا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، کسی کی بے حیائی نہیں کی تھی، کوئی قتل نہیں کیا تھا، کوئی خون ریزی، کوئی زمین پہ پانی پہ قبضہ نہیں کیا تھا، یعنی وہ اپنی دور کے باحیا اور شریف النفس لوگ تھے جو سب سے پہلے آپ کی دعوت پر اسلام لے کے آئے۔ ان میں دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، اور پھر اور بہت ساری خواتین ایسی تھیں جو اسلام لے کے آئیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس بات کی دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کے تو آپ ویسے ہی پیکر ہیں، یہ تو آپ کی زندگی میں ہم نے 40 سال میں دیکھا ہے کہ آپ کی تو آنکھ کسی بے حیائی کے کام میں اور کسی لوٹ مار اور کسی جھوٹ کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی ہاتھ ہی کسی برائی کی طرف نہیں بڑھتا، تو اس لیے آپ جو بھی کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نزدیک کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص مکے میں پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ کو لاڈلا ہو جائے گا کیونکہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گیا ہے، اور ایک شخص افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بن جائے، لاڈلا نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی معیار نہیں ہے کہ ایک شخص بہت خوبصورت ہے، اس کو اچھی گفتگو آتی ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا، وہ خوبصورت انداز میں تلاوت کر لیتا ہے یا خوبصورت انداز میں نعت پڑھ لیتا ہے، اور ایک کی آواز بیٹھی ہوئی ہے اور بھدی سی آواز ہے تو وہ اللہ کا ناپسندیدہ۔ اللہ کا معیار یہ نہیں ہے، اللہ کا معیار یہاں پہ ہے کہ جو بندہ نیت کا صاف ہے، جو لین دین کا کھرا ہے، جو گفتگو میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، قول و عمل میں جس کا تضاد نہیں ہے، جو جھوٹا اور مکار نہیں ہے، منافق نہیں ہے، سیدھا اور کھرا انسان ہے، جو بات کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے۔ اور اس لیے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو بے دین ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لے کے آئے گا اور جو بھی آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے گا اور جو بھی نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ بالکل غمگین نہیں ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے قریب سے جانتا ہے، وہ دل کے اندر سے اٹھنے والے وسوسے بھی جانتا ہے، وہ ہماری سوچ اور نیت کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے معاملات کو بھی جانتا ہے۔ ہم ایک کمرے میں رات کے اندھیرے میں چھپ کے جو بات سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور محفل میں علی الاعلان جو کہتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ دونوں طرح سے وہ اس کی لکھائی کر رہا ہے۔ اس نے یہاں پہ مقررین بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کتاب لکھی جا رہا ہے، اور یہ قیامت والے دن ہمیں بتا دے گا۔ قرآن میں آتا ہے اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب پڑھ، ہاتھ میں دی جائے گی کتاب، یہ سامنے رکھ، تیرے پاس آج بڑا ٹائم ہے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیب، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، تجھے خود ہی پڑھتا جا اور شرماتا جا اور دیکھتا جا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ آج یہ کتاب تیرے سامنے ہے، آج اس کو پڑھ اور اپنا فیصلہ خود ہی کر کہ تیرا کیا مقام ہونا چاہیے، جنت میں تجھے مزے ملنے چاہیے یا جہنم میں تجھے ڈالنا چاہیے۔ اس لیے آپ اور میں، ہم کسی سے نفرت نہ کریں، کسی بھی مسلک کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اس سے نفرت نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں محبت سکھائی ہے، ہم اس سے محبت کریں، رشتہ داروں سے محبت کریں، دوست احباب سے پیار کریں، برائی سے نفرت کریں، اور برائی سے نفرت اس انداز میں کریں کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے دوسرے بھائی کو، بے شک اس کی سوچ ہم سے نہ ملتی ہو، ہم اس کا ذہن سازی کریں، اس کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کریں، اس سے یہ معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا۔ اگر اس معاشرے میں 100 افراد رہتے ہیں اور ایک ہی بندہ جو ہے وہ راہ راست پر ہے اور 99 لوگ بدکاری پر ہیں، اور وہ جو راہ راست پر ہے وہ کوشش کرتا ہے اور ایک اور توڑ لیتا ہے، تو 98 لوگ بدکاری پہ ہوں گے اور 2 لوگ راہ راست پر ہوں گے، پھر وہ 2 کوشش کریں گے اور 2 اور توڑ لیں گے، تو ایسے ہی معاشرہ سنورے گا۔ دوسری بات جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ایک ایسی قوم جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اور یہ کتاب جو تھی، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور مدینہ کے اطراف میں بڑے بڑے قبیلے جو تھے وہ یہودیوں کے تھے، اور یہودی جو تھے، جو بھی بندہ مسلمان ہوتا، نیا بندہ، ان پڑھ وغیرہ، تو ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تو ہمارے اوپر اب نظر کرم ہی نہیں کرتا، تو وہ اللہ سے گلے شکوے کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، میری جو مہربانیاں تمہارے اوپر گزری ہیں، میں نے آج تک کسی قوم کے اوپر اتنی مہربانیاں نہیں کی، اور وہ ساری پچھلے جو 2-4 درس گزرے ہیں جو میں نے صرف فیس بک پہ دیے ہیں، آپ لوگ اس میں نہیں تھے، آپ لوگ کوشش کریں، میں اپنے آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آج کا ہتھیار گھوڑا نہیں ہے، آج کا ہتھیار تیر اور تلوار نہیں ہے، آج کا ہتھیار موبائل ہے۔ آپ سب لوگ موبائل لیں،
جو ویڈیو ہم بناتے ہیں ہم نیٹ پہ ڈالتے ہیں، آپ اس پہ ضرور دیکھا کریں اس ویڈیو کو، اپنے بچوں کو دکھائیں، بچیوں کو دکھائیں، اپنی گھر والی کو دکھائیں، دوست احباب کو دکھائیں۔ دنیا تو دیکھ رہی ہے، اگر آپ اچھی بات نہیں دکھائیں گے تو وہ بے حیائی دیکھ رہی ہے، وہ بغیرتی دیکھ رہی ہے، ظلم و ستم دیکھ رہی ہے، لیکن اگر ہم اچھی بات دکھائیں گے تو وہ لوگ راہ راست کی طرف آئیں گے۔ موبائل ہاتھ میں ہے اور ہر بندہ لگا ہوا ہے موبائل کے اوپر، تو بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو دوسرا سبق ہے آج کا، کہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہودی آپ کے، ہمارے ساتھ تو ایک دو پڑھتے تھے، آپ کے رابطے میں ہوں، ہم پاکستان میں تو یہودی کم ہیں، زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، پھر عیسائیوں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، پھر اس کے بعد عیسائیوں کی ہے، یا برابر ہے، تو یہودیوں کی کم ہے۔ یہ سارے رکوع یہودیوں کے بارے میں ہیں، اور فرمایا کہ ان کی اپنی کتاب کو، کہ تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تم اسی کی بات ہی مان لو تو یہ کافی ہے۔ تم نہ پڑھو قرآن پاک، نہ رسول کو مانو، تم تورات کو ہی مان لو، وہ تورات ہی تمہیں راہ راست کی طرف لے کے آ جائے گی، وہی تمہیں بتائے گی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کیونکہ تورات میں یہ ساری تذکرے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ دین شروع سے ایک ہی راہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو بلند کیا۔ اس کی تفسیر جو لکھی ہے یہ مختلف، اس میں جو مفسرین نے لکھی ہے وہ مختلف ہے، لیکن جو الفاظ بتا رہے ہیں یہ بات ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو، پہاڑ کو اوپر اٹھا کے بنی اسرائیل جو موجود تھی قوم جزیرہ نمائے سینا میں، اس کے اوپر پہاڑ کھڑا کر کے ان سے عہد لیا کہ تم اللہ کی کتاب کو یاد رکھو گے۔ یہ جو کتاب تورات جو 40 دن میں نازل ہوئی، اور اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو تم یاد رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ یہ وعدہ تم نے کیا تھا لیکن تم نے اس کو بھلا دیا۔ آج کسی بھی یہودی کو پوری تورات یاد نہیں ہے، تم نے اس کو بدل دیا ہے، اپنی طرف سے اس میں چیزیں لکھ دی ہیں، اور بہت کم یہودی عالم اس وقت دور میں ایسے تھے جن کو تورات کا پتہ تھا، ورنہ اکثریت کو تورات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح اب بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ اس کو دیکھیں، ہمارے ہاں جو عیسائیوں کے پاس کتاب ہے وہ انجیل ہے، آپ کو بہت کم عیسائی ایسے ملیں گے جن کو انجیل کا پتہ ہوگا، نہیں پڑھتے اپنی کتاب کو۔ اسی طرح مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں کہ کن کو قرآن کو پتہ ہوگا، اکا دکا معاشرے میں کسی شہر میں محلے میں بندہ ملے گا جس کو یہ پورا قرآن ترجمے سمیت یاد ہوگا۔ مجھے تو نہیں یاد، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود یاد ابھی تک پورا نہیں کر پایا، اور میں اس وقت تک گناہ گار ہوں۔ میں اکثر گھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھ دی ہے نا، یہ مجھے سونے نہیں دیتی، یہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے مجھے اتنا ہی حساب لے گا۔ ایک بندہ جو ان پڑھ ہوتا ہے نا، اب ایک بندہ میں نے دیکھا، ایک بندہ کان صاف کر رہا ہے، وہ سرنج بھر کے پانی کی مارتا ہے، بندے کو چکر آتے ہیں، الٹی آتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے سرنج بھر کے ماری، اگلے کا پردہ ہی پاڑ دی ہے۔ اس کے پاس چونکہ علم نہیں ہے اس لیے وہ اپنی جگہ مطمئن ہے۔ ہمارے پاس چونکہ کان کا علم اللہ نے دیا ہے تو ہم کان کو صاف کرتے ہوئے اتنی موٹی اینک لگا کے، اتنی تیز لائٹ لگا کے پوری دیکھ کے چنتے ہیں یار کہیں مریض کا پردہ خراب نہ ہو جائے۔ تو جس کو اللہ علم دیتا ہے اس کو ڈر اور خوف بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے حساب بھی اس کے مطابق لیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، وما آتیناکم بقوۃ۔ اب مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے یہ کتاب، آپ جہاں کہیں بھی ہوں قرآن آپ کے ساتھ ہو۔
قرآن کا کچھ حصہ جو آپ یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ اس کو پڑھتے رہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. ایک سپارہ لے لیں، پہلے ایک آیت پڑھیں، ضرور پڑھیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو گے. تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اہل کتاب، بنی اسرائیل